آج ہم سیکھیں گے اسم مذکر کی جمع بنانا۔ اسم تو آپ کو معلوم ہے، نام کو کہتے ہیں، اور مذکر جیسے میں کہہ دیتی ہوں لڑکا، تو لڑکا مذکر ہوگا، اور جمع ایک سے زیادہ ہونے کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جب ایک ہوتی ہے تو اس کو ہم واحد کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ میں نے لکھا ہے لڑکا، لڑکا ایک ہے اس لیے ہم اس کو واحد کہیں گے، اور اگر یہ لڑکا ایک نہیں ہوگا، ایک سے زیادہ ہوں گے تو پھر اس کو ہم جمع کہیں گے، اور جمع کے لیے ہم لڑکا نہیں استعمال کریں گے بلکہ لڑکے استعمال کریں گے۔ تو جو لفظ ہم نے واحد کے لیے استعمال کیا، ایک کے لیے استعمال کیا، وہی لفظ بالکل ویسے ہی ہم نے جمع کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اور یہ لڑکا مذکر ہے، اسم مذکر ہے، تو آج ہم سیکھیں گے بھی یہی کہ اگر اس مذکر کی جمع بنانی ہو تو وہ کیسے بنائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر اس مذکر کے آخر میں الف یا ہے آتا ہو اور ہم نے اس مذکر کی جمع بنانی ہو تو ہم کیا کریں گے کہ اس الف یا ہے کو کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ پر ہم بڑی یہ لکھ دیں گے۔ جیسے ایک اسم مذکر ہے پرندہ، پرندہ کے آخر میں ہے آ رہا ہے نا، یہ دیکھیں گول ہے، اسم مذکر بھی ہے اور گول ہے بھی آ رہا ہے آخر میں۔ جب ایک پرندہ نہیں ہوگا، بہت سارے پرندے ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے کہ ہے کو کاٹ دیں گے اور ہے کی جگہ پر ہم لکھ دیں گے بڑی یہ، تو یہ بن جائے گا پرندہ سے پرندے۔ ایک پرندے کی بات کریں گے، جیسے میں کہوں گی پرندہ اکیلا بیٹھا ہے تو میں واحد لفظ استعمال کروں گی، اور جب بہت سارے پرندے مل کر اڑ رہے ہوں گے تو میں کہوں گی پرندے اڑ رہے ہیں، یعنی میں جمع والا لفظ استعمال کروں گی۔ ایک اور مثال دیکھیے، یہ ایک لڑکا ہے اور لڑکا بات کر رہا ہے۔ اب یہ لڑکا اپنے باقی ساتھیوں کے پاس جاتا ہے تو یہ ایک تو نہیں ہوا، تو بہت سارے ہو گئے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو واحد لفظ ہے اس کے آخر میں جو الف آ رہا ہے، اس الف کو کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ پر لکھ دیں گے بڑی یہ، تو یہ بن جائے گا لڑکا سے لڑکے، لڑکے باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ لڑکا بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میرے 2 چچا ہیں۔ اب دیکھیے چچا بھی اسم مذکر ہے اور اس کے آخر میں بھی الف آ رہا ہے، اور یہاں پہ لڑکا بات بھی 2 چچا کی کر رہا ہے، ایک کی نہیں کر رہا۔ تو ہم نے تو یہ سیکھا ہے ابھی کہ اگر ایک سے زیادہ ہو جائیں، جمع ہو جائیں، تو ہم الف کو کاٹ دیتے ہیں اور بڑی یہ لگا دیتے ہیں۔ تو اس نے یوں کیوں نہیں کہا کہ میرے 2 چچے ہیں، اس نے تو کہا میرے 2 چچا ہیں۔ اس لیے کہ اگر اس مذکر کسی رشتے کا نام ہے تو پھر ہم اس کے آخر میں بڑی یہ نہیں لگائیں گے بلکہ ہم اس کو اسی طرح استعمال کریں گے۔ تو چچے کہنا اس لیے غلط ہے کیونکہ یہ ایک چچا ایک رشتے کا نام ہے، تو رشتے کے نام کے آخر میں اگر الف آئے تو ہم نے اس کو اسی طرح استعمال کرنا ہے۔ جیسے نعمان کے 3 تایا بہت اچھے ہیں، تو یہاں پہ تایا بھی ایک رشتے کا نام ہے اور اس کے آخر میں الف آ رہا ہے اور یہ اسم مذکر بھی ہے، لیکن یہ رشتے کا نام ہے اس لیے ہم اس کو جمع میں بھی تایا ہی استعمال کریں گے۔ یہ تو ہے اس مذکر کی جمع بنانے کا پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی اس مذکر کے آخر میں الف نون غنہ آ رہا ہو تو اس کی جمع بناتے ہوئے ہم اس الف نون غنہ کو ہٹا دیتے ہیں اور حمزہ یہ نون غنہ لگا دیتے ہیں، یعنی عین لگا دیتے ہیں، تو وہ اس کی جمع بن جاتی ہے۔ جیسے ایک اسم ہے کنواں، میرے گاؤں میں ایک کنواں ہے، میرے گاؤں میں ایک کنواں ہے تو میں نے کنواں کہا۔ اب میری دوست ہے عالیہ، اس کے گاؤں میں ہے 3 کنویں، تو اگر ہم لکھیں عالیہ کے گاؤں میں 3 کنواں ہیں تو یہ دیکھیں کتنا عجیب لگ رہا ہے، 3 اور کنواں۔
ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہم الف نون غنہ کو جمع کے لیے استعمال نہیں کرتے اگر وہ کسی اسم مذکر کے آخر میں آ رہا ہوگا. تو یہاں پہ 3 کنواں کہنا غلط ہے. ہم اس کی جمع بنائیں گے. جمع کیسے بنائیں گے؟ الف اور نون غنہ کاٹ دیں گے اور اس کی جگہ ہم لکھ دیں گے حمزہ یہ اور نون غنہ. تو یہ بن جائے گا کنویں. تو یوں اس مذکر کنواں سے کنویں بن گیا. اسی طرح ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اگر اس مذکر کے آخر میں کوئی اور حرف آئے، یعنی جتنے ابھی ہم نے پڑھے ہیں الف نون غنہ بھی نہ آئے اور الف اور ہے بھی نہ آئے، تو ہم نے اس مذکر کی جمع کیسے بنانی ہے؟ اس میں ہم نے واحد اور جمع کی ایک ہی شکل رکھنی ہے. پہلی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر اس مذکر کسی اور حرف پہ ختم ہو رہا ہے، جو ابھی ہم نے 2 اوپر دیکھے ہیں الف نون غنہ اور ہے یا الف، اس کے علاوہ کوئی اور حرف ہے اس مذکر کے آخر میں، تو ہم واحد اور جمع میں ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے درخت، باغ میں بہت سے درخت ہیں. اب یہاں پہ ایک سے زیادہ درخت کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم نے کیا استعمال کیا ہے؟ لفظ درخت. ایک سے زیادہ بھی ہیں، لیکن کیونکہ درخت کے آخر میں ہے الف اور الف نون غنہ نہیں آ رہے، کوئی اور حرف آ رہا ہے یعنی تے آ رہا ہے، تو ہم نے اس کو جمع میں بھی اسی طرح استعمال کیا ہے. لیکن دیکھیں ایک اور جملہ میں لکھتی ہوں، باغ میں بہت سے درخت پر پھول ہیں. اب ہم ایسے جملہ بولتے ہیں باغ میں بہت سے درخت پر پھول ہیں. ہم تو یہاں پہ درخت نہیں بولتے، یہ تو کتنا عجیب لگ رہا ہے. ہم یہاں پہ کیا بولتے ہیں؟ باغ میں بہت سے درختوں پر پھول ہیں. تو یہاں پر ہم نے درخت کو درخت ہی کیوں نہیں استعمال کیا؟ یہاں پر بھی تو بہت سے درختوں کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر بھی بہت سے درختوں کی بات ہو رہی ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر جملے میں اس مذکر کے بعد حروف جار میں سے کوئی حرف ہو، حروف جار یعنی یہ والے حروف کے، کا، کی، کو، پر، تک، سے، نے، میں، ان حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف ہوگا تو ہم اس کے ساتھ اس مذکر کے ساتھ واو نون غنہ کا اضافہ کریں گے. حروف تو آپ کو پتا ہے نا کسی جملے میں اس لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ وہ جملہ مکمل ہو جائے. جیسے دیکھیں اگر ہم یہاں پہ کہتے ہیں باغ میں بہت سے درخت پھول ہیں، تو یہ تو جملہ مکمل نہیں ہوگا. تو حروف جار اس لیے استعمال ہوتے ہیں تاکہ جملہ مکمل ہو جائے. تو جب بھی اس مذکر کے بعد حرف جار ہوگا کوئی سا بھی ایک، تو ہم اس مذکر کے آخر میں واو نون غنہ کا اضافہ کر دیں گے. جیسے یہاں پر ہم درخت استعمال نہیں کریں گے بلکہ درختوں استعمال کریں گے، کیونکہ درخت کے بعد پر آ رہا ہے اور پر حروف جار میں سے ایک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے پھول کا لفظ استعمال کیا ہے. تو میں اگر ایک جملہ لکھتی ہوں پھولوں کا رنگ سرخ ہے، تو دیکھیں یہاں پر بھی بہت سے پھولوں کا ذکر تھا، لیکن صرف ایک ہم نے صرف پھول کا لفظ استعمال کیا جو کہ واحد میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کے آخر میں ہے الف اور الف نون غنہ میں سے کوئی حرف نہیں آ رہا تھا، یہ اس مذکر بھی تھا، اس لیے ہم نے واحد کو جمع میں ہی استعمال کیا. لیکن اس جملے میں پھول کے بعد کا حرف آ رہا ہے، اور کا کیا ہے؟ حرف جار. تو جب اس مذکر کے بعد حرف جار آئے گا اور اس مذکر کے آخر میں ان 3 کے علاوہ کوئی اور حرف ہوگا تو ہم اس کے بعد اس مذکر کے ساتھ واو نون غنہ کا اضافہ کر کے جمع بنائیں گے. تو یہاں پر بھی ہم نے پھول سے پھولوں لکھ دیا. تو یہ سارے اس مذکر کو واحد سے جمع بنانے کے طریقے تھے. آئیے اب ایک مشق حل کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ طریقے اچھی طرح سمجھ میں بھی آ جائیں. پہلا لفظ ہمارے پاس لکھا ہے گھوڑا. اس مذکر ہے اور اس کے آخر میں الف بھی آ رہا ہے. تو ابھی ہم نے کیا سیکھا ہے کہ جب اس مذکر ہو اور اس کے آخر میں الف آ رہا ہوگا تو اس کو جمع بناتے ہوئے کیا کریں گے؟ الف کو کاٹ دیں گے اور کس حرف کا اضافہ کریں گے؟ بڑی یہ کا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ گھوڑا سے گھوڑے.
اگلا لفظ ہے، اگلا اس مذکر ہے بندہ. بندہ کے آخر میں گول ہے آ رہا ہے نا، تو جب کسی اس مذکر کے آخر میں گول ہے آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہے کو کاٹ دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اس کی جگہ بڑی یہ لکھ دیتے ہیں. تو اس طرح یہ بن جائے گا بندے. اس سے اگلا اس مذکر ہے دھواں. دھواں کے آخر میں الف نون غنہ آ رہا ہے. ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الف نون غنہ آخر میں آئے اس مذکر کے آخر میں تو اس کی جمع کیسے بناتے ہیں؟ الف نون غنہ کو کاٹ کر اس کی جگہ حمزہ یہ اور نون غنہ لکھ دیتے ہیں. تو ایسے یہ کیا بن جائے گا؟ دھواں سے دھوئیں. اگلا اس مذکر ہے باغ. اس کے آخر میں الف بھی نہیں آ رہا اور ہے بھی نہیں آ رہا، الف نون غنہ بھی نہیں آ رہا. تو ہم نے کیا سیکھا تھا کہ اس کو واحد اور جمع میں ایک ہی شکل میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور ایک اور کیا طریقہ تھا اس کو جمع بنانے کا؟ اگر اس مذکر کے آخر میں واو اور نون، معاف کیجیے گا، اگر اس مذکر کے بعد حرف جار آئے گا تو ہم اس کے ساتھ واو اور نون غنہ کا اضافہ کر دیں گے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ باغوں. آخری اس مذکر ہے دادا. دادا ایک رشتے کا نام ہے، تو رشتے کے نام کے آخر میں الف بھی آئے تو ہم اس کے سامنے بڑی یہ نہیں لگاتے. اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں جمع میں؟ اسی طرح استعمال کرتے ہیں. تو یہ دادا سے دادا ہی اس کی جمع بھی ہوگی. آج ہم نے اس مذکر کی جمع بنانے کا طریقہ سیکھا ہے.